پیارے بچوں، باجی سمرین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں دلچسپ کہانیاں۔ آئیں آج کی کہانی سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ یوسف جیل میں، پیدائش 39واں باب۔ کوئی غلطی نہیں، پھر بھی سلاخوں کے پیچھے، خدا یوسف کے ساتھ ہے۔ قید خانہ کے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ نگہبان نے دروازے کو تالا لگایا اور چلا گیا۔ یوسف سلاخوں کے پیچھے بیٹھ گیا۔ کوئی غلطی نہیں کی، اس نے کام تو ٹھیک کیا، لیکن اس کی وجہ سے وہ قید میں بیٹھا تھا۔ کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں؟ یوسف نے سوچا اور سوچتا ہی رہا۔ میں غیور خداوند ہوں، رکھتا ہوں تجھ پہ نظر، کیا کھائے گا کیوں سوچتا ہے، یہ تو ہے میری فکر۔ میں غیور خداوند ہوں، رکھتا ہوں تجھ پہ نظر۔ اپنے دماغ کی آنکھ سے اس نے اپنے بھائیوں کو دیکھا۔ بہت سال ہو چکے تھے کہ انہوں نے یوسف کو کسی کے ہاتھ مصر میں بیچ دیا تھا۔ انہوں نے اس سے نفرت کی، صرف اس لیے کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ وہ یوسف کو ایک بڑا حکمران بنائے گا۔ احرام مصر اور فرعونوں کی زمین میں پوتیفار اسے غلام بنا کر لایا تھا۔ یوسف اپنا کام ٹھیک طرح کیا کرتا تھا۔ فرعون کا افسر حیران ہوا، اس سے پہلے اس کو اتنا اچھا نوکر کبھی نہیں ملا تھا۔ یوسف جو بھی کام کرتا اس میں کامیاب ہوتا، کبھی کوئی غلط کام نہ ہوا۔ کیا میں آپ کو راز کی بات بتاؤں؟ خدا اس کے ساتھ تھا اور اس کی مدد کرتا تھا۔ پوتیفار نے اسے اپنے گھر کا سارا اختیار دے دیا اور سارے کھیتوں کی رکھوالی بھی اسے سونپی۔ یوسف اعتبار کے قابل تھا اور کافی حسین و جمیل بھی تھا۔ پوتیفار کی بیوی کو وہ اچھا لگتا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ یوسف اس کے ساتھ شوہر کی طرح رہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ خدا کا یہ حکم ہے، تو زنا نہ کرنا۔ یہ قانون آج بھی موجود ہے جیسے پہلے تھا۔ یوسف نے خدا کی سنی اور اپنے آپ کو اس برائی سے بچا کے رکھا۔ ایک دن پوتیفار کی بیوی نے یوسف کو پھر سے آزمایا۔ آپ کیا کریں گے جب کوئی آپ کو آزمائش میں ڈال کر برا کام کرنے کے لیے کہے؟ یوسف کی طرح بنے۔ وہ گناہ کرنے کی بجائے بھاگ گیا۔ اس عورت نے اس کی پوشاک کو پکڑ لیا اور مضبوطی سے پکڑے رکھا، لیکن یوسف پھر بھی خود کو اس میں سے کھسکا کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلا۔ اس نے اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ پریشان ہوئی اور یوسف پر الزام لگانے کا طریقہ سوچنے لگی۔ جب اس عورت کا خاوند کام سے واپس لوٹا تو اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یوسف اس کے کمرے میں آیا تھا اور تمہاری جگہ لینے کی کوشش کی تھی۔ جب اس نے شور مچایا تو یوسف بھاگ گیا اور اپنی پوشاک چھوڑ گیا۔ یہ اس عورت کا ثبوت تھا۔ پوتیفار نے اس کے جھوٹ پہ یقین کر لیا اور اسے یوسف پر بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً اسے قید خانے میں ڈال دیا، لیکن خدا قید میں بھی یوسف کے ساتھ تھا، اور اس لیے یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ خدا کے پاس یوسف کے لیے ابھی بھی منصوبے تھے، حالانکہ وہ اس وقت یہ دیکھ نہ پایا۔ ابھی یوسف کی کہانی جاری ہے۔ اچھا بچوں، اب باجی سمرین کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں اس ای میل پر رابطہ کریں، دلچسپ کہانی @gmail.com DILCHASPKAHANI @gmail.com۔